لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی، رسولوں کے بھی رسول، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں۔ کشتی یہ ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پنجگانہ فرض ہونے کے بعد جب تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، بغیر اذان کے نماز ادا فرماتے رہے۔ چونکہ اس وقت تک کوئی اذان کا حکم نہیں تھا، نماز فرض ہو چکی تھی، اور مکہ مکرمہ کی زندگی کے بعد جب آپ نے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت فرمائی، تو ہجرت فرمانے کے بعد بھی کچھ دن تک یوں ہی آپ نماز ادا کرتے رہے۔ تقریباً سال پورا نہ ہوا تھا ہجرت کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اذان کا حکم آیا۔ بہرحال جب تک اذان سے پہلے آپ یوں ہی نماز ادا فرماتے رہے، تو آپ کا معمول یہ تھا کہ کبھی آپ تعجیل کے ساتھ یعنی اول وقت میں ہی نماز ادا فرما لیا کرتے تھے، اور کبھی تاخیر ہوتی تھی یعنی آخری وقت میں نماز ادا فرماتے تھے۔ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے، یہ شرف اور یہ فیض حاصل کرنے کے لیے، آپ کے پروانے صحابہ بہت فکر مند رہتے تھے۔ تو ہوتا یوں تھا کہ کبھی آپ کے صحابہ اپنے کام کاج چھوڑ کر چلے آئے، پہلے ہی چلے آئے، اور اس وقت تک حضور ابھی نماز بھی ادا نہیں فرما رہے ہیں، تو ان کے کام و کاج میں ایک بہت زیادہ حرج ہوا کرتا تھا، وقت بہت لگ جاتا تھا۔ اور کبھی یوں ہوتا تھا کہ صحابہ کرام دیر سے تشریف لاتے تو اس وقت حضور اپنی نماز ادا فرما چکے ہوتے تھے۔ تو یہ صحابہ کی ایک بڑی تمنا تھی
کہ ہم نماز ادا کریں، اپنے رب کو راضی کریں، تو جو رب کے محبوب ہیں اور ہمارے بھی محبوب ہیں ان کی اقتداء میں عبادت نماز ادا کرنے کے بعد اپنے رب کو راضی کریں۔ تو یہ صحابہ کرام کی بڑی طلب تھی۔ تو اس کو لے کر کے جو آپ کے صحابہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہماری فکر ہوتی ہے اور ہماری تڑپ ہے کہ ہم آپ کی اقتداء میں ہی نماز ادا کریں، تو اس کے لیے کوئی ایسی پہچان، ایسی نشانی، کوئی تجویز کر لی جائے جس سے کہ نماز کا وقت معلوم ہو جائے اور اسی وقت میں سارے لوگ حاضر آ جایا کریں۔ اس بات کو لے کر کے ایک مجلس مشاورات شروع ہوئی اور اس مجلس مشاورات میں اپنی اپنی رائے پیش کی۔ بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت میں یہ نشانی تجویز کر لی جائے کہ ناقوس بجا دیا جایا کرے، جس سے کہ سارے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا اور جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ نصارہ کا طریقہ ہے، نصارہ اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں، تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر بوق بجا دیا جایا کرے۔ بوق کسی چیز کا نام ہے جو وہ یہودیوں میں استعمال میں آیا کرتی تھی۔ حضور نے اس رائے کو سن کر بھی پسند نہیں فرمایا اور آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ یہودیوں کی نشانی ہے اور ان کے استعمال میں آتی ہے۔ پھر بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دف بجا دیا جایا کرے جب نماز کا وقت ہو۔ آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ رومیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اور رائے آئی، بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری رائے یہ ہے کہ آگ روشن کر دی جائے اس وقت جب نماز کا وقت ہو، تو اس روشن آگ کو لوگ دیکھیں تو سمجھ لیں کہ نماز کا وقت ہے، چلے آیا کریں۔ آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں اور بھی رائے آپ کے حضور رکھی گئی اور لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر ایسا ہو کہ ایک جھنڈا اس وقت نماز کا جب وقت ہو تو بلند کر دیا جایا کرے، جس سے کہ جو لوگ دیکھیں وہ اس کو دیکھنے کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی بتا دیا کریں کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے اس رائے کو بھی پسند نہیں فرمایا اور آخر یہ مجلس مشاورات برخاست ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آپ جس وقت مجلس برخاست ہونے کے بعد میں اپنے دولت قدے پر تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت بہت مغموم تھے، متفکرانہ آپ کا انداز تھا، فکر مند تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ جب مجلس برخاست ہوئی اور آپ اپنے دولت قدے پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ بہت فکر مند تھے۔ آپ کو متفکرانہ دیکھ کر مجھے بھی فکر ہوئی اور میں بھی بہت زیادہ فکر میں مبتلا ہو گیا۔ بہرحال رات آئی اور جب میں سویا اس کے بعد مجھ پر کچھ نیند کی غنودگی طاری ہوئی۔ اسی غنودگی میں نے دیکھا، ایک خواب دیکھتا ہوں کہ کوئی ہے جو 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے ہے اور وہ ایک دیوار پر کھڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں اس کے ناقوس ہے۔
میں نے اسی غنودگی میں جو یہ خواب دیکھ رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ ناقوس میرے ہاتھوں فروخت کر دو۔ اس نے کہا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ اس کو ہم نماز کا جب وقت ہوا کرے گا تو اس کو ہم بجا دیا کریں گے۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا، میں تمہیں وہ چیز بتا دیتا ہوں کہ جو سب سے ہٹ کر ہے اور سب سے افضل ہے، اور وہ چیز جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ ایسی چیز ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، اور انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کامیابی، فلاح و کامیابی کے چرچے ہیں۔ اور وہ الفاظ اس شخص نے پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ پڑھے اور اس کے بعد کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پھر یہی الفاظ دہرائے، مگر ان میں کچھ لفظ زیادہ کر دیے، یعنی قد قامت الصلاۃ کے لفظ جو ہے زائد کر دیے گئے، یعنی جو اقامت پڑھی جاتی ہے یہ وہ پڑھی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زید صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ جب میں اس خواب سے بیدار ہوا اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی، فوراً ہی صبح سب سے پہلے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا ادب میرے لیے اتنا ہے کہ میں خود آپ پر قربان ہو جاؤں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مگر میں کچھ ایسی تڑپ، ایسی فکر لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، کہو کیا تمہاری فکر ہے اور کیا خبر لے کر آئے ہو؟ حضرت عبداللہ بن زید نے وہ اپنے خواب کا واقعہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میں متفکر تھا، آپ کو دیکھ کر بہت فکر مند تھا، اسی فکر کی حالت میں جب رات کو سویا، غنودگی طاری ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا، اور یہ اس طرح سے دیکھا کہ کوئی آنے والا جو دو سبز کپڑے پہنے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے اس سے یہ اپنی تمنا ظاہر کی کہ تم مجھے اس کو میرے ہاتھ بیچ دو اور میں اس سے یہ کام لیا کروں گا، مگر اس نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں، بلکہ میں تمہیں اس کے علاوہ اور نشانی بتاتا ہوں جس میں اللہ اور اس کے الفاظ پڑھے، اور اس کے بعد کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پھر یہی الفاظ دہرائے، مگر ان میں کچھ لفظ زیادہ کر دیے، یعنی قد قامت الصلاۃ کے لفظ جو ہے زائد کر دیے گئے، یعنی جو اقامت پڑھی جاتی ہے یہ وہ پڑھی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زید صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ جب میں اس خواب سے بیدار ہوا اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی، فوراً ہی صبح سب سے پہلے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا ادب میرے لیے اتنا ہے کہ میں خود آپ پر قربان ہو جاؤں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مگر میں کچھ ایسی تڑپ، ایسی فکر لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، کہو کیا تمہاری فکر ہے اور کیا خبر لے کر آئے ہو؟ حضرت عبداللہ بن زید نے وہ اپنے خواب کا واقعہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میں متفکر تھا، آپ کو دیکھ کر بہت فکر مند تھا، اسی فکر کی حالت میں جب رات کو سویا، غنودگی طاری ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا،
اور یہ اس طرح سے دیکھا کہ کوئی آنے والا جو 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے اس سے یہ اپنی تمنا ظاہر کی کہ تم مجھے اس کو میرے ہاتھ بیچ دو اور میں اس سے یہ کام لیا کروں گا، مگر اس نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں، بلکہ میں تمہیں اس کے علاوہ اور نشانی بتاتا ہوں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے اور تمہاری کامیابی و فلاح کے چرچے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ الفاظ مجھے بتائے اور یہ الفاظ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، یقیناً تمہارا یہ خواب حق ہے، اسی طرح کا حکم اللہ کا مجھے مل چکا ہے۔ یہ حکم میرے پاس آ گیا ہے اللہ کا، اور جو الفاظ یہ بتائے گئے ہیں ان الفاظوں کا نام اذان اور اقامت ہوگا۔ جاؤ بلال کو بلا کر لاؤ، چونکہ تم سے زیادہ بلند آواز ان کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ان کو دوں۔ حضرت عبداللہ بن زید دوڑے دوڑے حضور کے حکم پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا میرے دوست، بڑے بلند قسمت ہو، بہت خوش نصیب ہو تمہیں رسول اللہ نے یاد فرمایا ہے۔ حضرت بلال نے اپنے دوست حضرت عبداللہ بن زید سے جب یہ خبر سنی کہ مجھے رسول اللہ یاد فرماتے ہیں تو دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، میں قربان ہو جاؤں آپ پر، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، حکم فرمائیے، آپ کا یہ غلام حاضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، مجھے اللہ کا حکم مل چکا ہے کہ جو نماز کا وقت ہو تو اس وقت کی یاد دلانے کے لیے اللہ نے مجھے اذان کا حکم فرمایا ہے، اور تم یہ الفاظ جو ہے دہراؤ گے اپنی زبان سے اور بلند آواز سے ان کو ادا کرو گے، اور ان الفاظوں کا نام اذان ہوگا۔ حکم رسول پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ پر فدید سے جب یہ خبر سنی کہ مجھے رسول اللہ یاد فرماتے ہیں تو دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، میں قربان ہو جاؤں آپ پر، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، حکم فرمائیے، آپ کا یہ غلام حاضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، مجھے اللہ کا حکم مل چکا ہے کہ جو نماز کا وقت ہو تو اس وقت کی یاد دلانے کے لیے اللہ نے مجھے اذان کا حکم فرمایا ہے، اور تم یہ الفاظ جو ہے دہراؤ گے اپنی زبان سے اور بلند آواز سے ان کو ادا کرو گے، اور ان الفاظوں کا نام اذان ہوگا۔ حکم رسول پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت اذان نماز کا ہوا تو ایک بلند مقام پر چڑھے اور وہاں سے انہوں نے یہ اذان دینا شروع کی۔ جو اللہ نے اپنے محبوب کو حکم فرمائے تھے وہ الفاظ ادا کیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا، اور میں بھی دوڑا دوڑا اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کرتے ہیں کہ میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا، اور میں بھی دوڑا دوڑا اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ مجھ سے پہلے میرے ساتھی حضرت عبداللہ بن زید حضور کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں قربان ہو جاؤں آپ پر، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ جو میرے ساتھی حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے خواب کی بات آپ کے حضور رکھی ہے، میں نے بھی بالکل اسی طرح سے یہ خواب دیکھا ہے، لیکن میرے بھائی عبداللہ بن زید مجھ پر سبقت لے گئے، حالانکہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ پھر اور کئی صحابی حاضر آئے اور انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کر کے یہی کہا کہ یا رسول اللہ،
قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، جو ہمارے یہ دوست حضرات آپ کی خدمت میں اپنی بات پیش کر رہے ہیں، ہم نے بھی بالکل اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا یہ خواب حق ہے، اللہ کا یہ حکم مجھ پر آ چکا ہے اور میں نے یہ حکم حضرت بلال کو دے دیا ہے، وہ ان الفاظوں کو اپنی آواز میں بلند کریں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں سے اذان کی ابتدا ہوئی اور الحمدللہ یہ وہ تمنا، وہ فکر صحابہ کرام کو حاصل ہوئی جو یہ تمنا رکھتے تھے، فکر رکھتے تھے کہ اس عبادت نماز کو ہم حضور کی اقتداء میں حاصل کریں، جس سے ہمیں شرف اور فیض حاصل ہو سکے۔ یہاں سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ فکر، وہ جذبہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام میں موجود تھا، اسی طرح کی فکر، اسی طرح کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ علماء کرام، امام حضرات جو ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب ہیں، وارثوں میں سے ہیں۔ آج ہماری بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نماز ادا کریں تو اذان کو سن کر، چونکہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ جو ہم سے یہ بھول ہو جائے کہ پہلے پہنچ گئے یا بعد میں پہنچیں گے، وقت معلوم نہ ہو۔ آج اس نماز کا وقت یاد دلانے کے لیے اذان موجود ہے الحمدللہ، تو ہماری فکر یہ ہو کہ اذان کو سن کر فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑیں۔ دوڑنے سے مراد یہ نہیں کر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب ہیں، وارثوں میں سے ہیں۔ آج ہماری بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نماز ادا کریں تو اذان کو سن کر، چونکہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ جو ہم سے یہ بھول ہو جائے کہ پہلے پہنچ گئے یا بعد میں پہنچیں گے، وقت معلوم نہ ہو۔ آج اس نماز کا وقت یاد دلانے کے لیے اذان موجود ہے الحمدللہ، تو ہماری فکر یہ ہو کہ اذان کو سن کر فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑیں۔ دوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ بھاگیں، بلکہ مسجد کے لیے چلے آئیں نماز کی فکر رکھتے ہوئے، اور جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ الحمدللہ وہی شرف، وہی فیض حاصل ہوگا۔ آپ کے اس جذبہ اور فکر کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ حضرات گرامی، نماز الحمدللہ وہی شرف، وہی فیض حاصل ہوگا۔ آپ کے اس جذبہ اور فکر کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ حضرات گرامی، نماز ادا کرنے کے لیے کچھ شرطیں بھی موجود ہیں کہ جن کو ہمیں عمل میں لانا ضروری ہے نماز سے پہلے، چونکہ اس کے بغیر جو ہے نماز ہو ہی نہیں سکتی، نماز کو قائم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شرطیں کچھ یہ ہیں کہ جیسے سب سے پہلے طہارت ہے، طہارت کا سب سے وہ شرطیں کچھ یہ ہیں کہ جیسے سب سے پہلے طہارت ہے، طہارت کا معنی پاکی کا آتا ہے، طہارت، اس کے بعد ستر عورت ہے، پھر اس کے بعد استقبال قبلہ ہے، پھر اس کے بعد وقت ہے، پھر نیت ہے، پھر تکبیر تحریمہ ہے۔ میں ان سب کی وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا، لیکن یہاں سب سے پہلی شرط طہارت کے تعلق سے چند الفاظ ضرور عرض کر دوں۔ طہارت کا معنی ہے پاکی، اور اس پاکی سے مراد یہ ہے کہ نماز سے پہلے ہم اس چیز کو اچھی طرح سے یقین کر لیں کہ ہم خود، یعنی ہمارا بدن پاک ہو اور ہمارا لباس پاک ہو اور وہ جگہ پاک ہو جہاں پر ہم نماز ادا کریں گے۔ لیکن ان کے پاک کرنے کے لیے ہم اپنے بدن کو وضو اور غسل کے ذریعے، اپنے لباس کو بھی، جگہ کو بھی پانی کے ذریعے ان کو سب کو ہم صاف کر لیتے ہیں، اور بظاہر گندگی جو ہے، جو ظاہری گندگی ہے چمکنے والی، اس کو ہم وضو اور غسل کے ذریعے اور پانی کے ذریعے دور کر دیتے ہیں، اور ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہمارا بدن، ہمارا لباس، ہماری جگہ پاک اور صاف ہو گئی۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں، میں یہاں ایک بات اور عرض کروں گا۔ یہ ایک ظاہری گندگی تو ہم نے پاک کر لی، اس سے تو صاف ہو گئے، لیکن ایک گندگی اور ہے جو من کی گندگی ہے، باطنی گندگی ہے، جو چھپی ہوئی گندگی ہے۔
ہم اپنے من کی گندگی کو بھی دور کریں، اور من کی گندگی جو ہے، من کی دل کی جو ناپاکی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس دل کو کدورت سے، منافقت سے، حسد و جلن سے اور ایک دوسرے کے لیے غلط سوچ سے پاک کریں، اور اس دل میں صرف وہی چیز موجود ہونی چاہیے جو ایک خدا کے لیے ہو، یعنی کلمہ طیب سے یہ من کی گندگی پاک ہوتی ہے۔ یہ پانی کے ذریعے وضو اور غسل سے من کی گندگی دور نہیں ہوتی، یہ من کی پاکی جو ہے، من کی گندگی جو دور ہوگی اور دل کو جو پاکی حاصل ہوگی تو وہ کلمے کے ذریعے ہوگی۔ اور کلمے کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ کلمہ ہمیں کیا دعوت دیتا ہے۔ کلمے کی دعوت دوستو یہی ہے کہ کلمہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ خدا ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کو ہم سمجھیں، اللہ کو واحد جانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اور اس کے پیارے محبوب، کائنات میں سب سے زیادہ محبوب جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں، جنہیں رسولوں کا بھی رسول بنایا ہے، ان کی رسالت کا ہم اقرار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی وحدانیت کو ہم سمجھیں، اللہ کو واحد جانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اور اس کے پیارے محبوب، کائنات میں سب سے زیادہ محبوب جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں، جنہیں رسولوں کا بھی رسول بنایا ہے، ان کی رسالت کا ہم اقرار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔